اور مصر کی سرزمین پر حضرت خالد بن ولید نے یہ ثابت کر دیا تھا لوگوں کو، جب مصر کے لوگوں نے دعوت نظارہ دیا تھا مسلمان فوجیوں کو، مسلمان کے نوجوانوں کو، اور اپنے گھر کے چھتوں پر نیم برہنہ لڑکیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، اور دولت کے دروازوں کو کھول دیا تھا، اور راستے میں سکے اور جواہرات اور سونے اور چاندیوں کے انبار لگا دیے تھے، اور ایرانیوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید اپنے مجاہدین کو اس راستے سے صرف گزار کر کے دکھا دو، ہم پھر اس غم لانے کے لیے تیار ہیں یا تمہاری تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی صرف ایک آواز گونجی تھی کہ پاس شریعت ملحوظ خاطر رہے، تمہاری نگاہیں ان نامحرموں کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، تمہاری بد نگاہی کیا صحیح نگاہ کے طور پر بھی ان عورتوں کے طرف نہیں اٹھنی چاہیے، اور دولت کے انبار بھی اگر لگے ہو تو تمہارے ٹھوکروں سے لگ کر کے وہ دور ہٹ جائے، لیکن تمہارا ہاتھ ادھر نہیں بڑھنا چاہیے۔ صرف ایک آواز تھی، وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی اس قوم کے نوجوان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، دور دراز علاقے میں عرب کی دھرتی کو چھوڑ کر کے ایران اور روم کے سلطنت کی طرف اسلامی پرچم لہرانے کے لیے گئے تھے، دور دراز علاقے میں رہ کر کے کئی مہینوں سے اپنے گھر بار سے دور، کھانے کے لیے کیا تھا اس دور میں، سوکھی روٹیاں کھایا کیا کرتے تھے، دولت کا انبار لگا ہوا تھا، عیاشیوں کے نظارے لگے ہوئے تھے، لیکن صرف ایک آواز گونجتی ہے مسلمان، اے مجاہدین اسلام تمہاری نگاہیں نیچی رہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک آواز پر اس میں کوئی ایک بھی ایسا نوجوان نہیں تھا جس نے ترچھی نگاہ سے بھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی ہو۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے وہ مجاہدین اسلام جن کی قربانی کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ دن بھر ہم عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ناموس رسالت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کھیلنے اور کودنے اور تماشا اور ناچ اور گانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ کفار و مشرکین کے مشرکانہ تقریبات میں ہم شامل ہو کر کے عزت اور محبت کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو محبت لے کے کیا کرو گے؟ جب ایمان ہی رہے تو عزت لے کے کیا کرو گے؟ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو دولت لے کر کے کیا کرو گے؟ ایمان پر خاتمہ ہی نہیں ہوا تو دنیا کی چیزیں لے کر کے کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے جو اپنے ایمان کو گوا کر کے عزت تلاش کرتا ہے، یا اپنے ایمان کو گوا کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، یا اپنے عزت کو گوا کر کے دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے کشتیاں جلا ڈالی تھی صرف ایک ہندو لڑکی کی آبرو بچانے کے لیے۔ دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اس قوم کے ایمان کو تباہ اور برباد کر دیا جائے، اخلاقی اعتبار سے اسے اس طریقے سے کرپٹ کر دیا جائے، کردار کو اس طریقے سے مار دیا جائے کہ صرف یہ نام کا مسلمان رہے، کام کا مسلمان نہ رہے۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مجاہدانہ کردار ادا کیا تھا، ہمیں ان کے جہاد اور مجاہدانہ کردار اور لوگوں کو جو تیار انہوں نے کیا تھا ان کے زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ آئے دن کھڑا ہوتا ہے، ابھی پھر ایک اور پاکھنڈی نے کھڑا ہو کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر جب گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کے لیے روانہ ہوتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ دو شخص لڑ رہے ہیں۔ جب ان کے قریب پہنچتے ہیں صلح کرانے کے لیے تو اس میں ایک یہودی، ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے پوچھا کہ آخر تم لڑ کیوں رہے ہو؟ تو یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں، عیسائی یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہیں۔ یہ ناموس رسالت کا جب مسئلہ آتا ہے، حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں، نبی کا ایک امتی ہوں، ان کا ایک چاہنے والا ایک فرد ہوں، لیکن اگر تم ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو تم چلو میرے ساتھ قبرستان میں، جس مردے کو کہو میں اسے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ تم نبی کی بات کرتے ہو، تم میرے رسول کی بات کرتے ہو، تم ان پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چل تو میرے ساتھ،
اور میں تمہیں مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں، حالانکہ میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، میں رسول کا ادنا غلام ہوں۔ اور اس کے بعد اسے ایک عام قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد ایک گویا جو صدیوں پہلے مر چکا تھا اس کو ایک اشارے سے فرماتے ہیں قم باذن اللہ، تم اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ ایک روایت میں قم باذن میرے حکم سے اٹھ جاؤ، وہ مردہ گاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وہ واقعات اور یہ ناموس رسالت پر یہ جو پہرے داری کا مسئلہ ہے، یہ تواتر کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ اور صلحاء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، القلائد الجواہر وغیرہ میں۔ لیکن آج فتنوں کے اس دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو غوث پاک کو بھی ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ان کے کرامات کو ماننے کے لیے تیار، اور وہ بھی سنی کہلانے والے کچھ مولوی بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ان کی کرامات کو، یعنی کہ ایسے فتنے نیٹ پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ابھی جو فتنے چل رہے ہیں نا، گمراہ لوگ، بدعقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ جو چینل کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، شریعت کے خلاف بھونک رہے ہیں، رسول کی شان میں بے ادبی اور بزرگوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کچھ مولوی ایسے ہیں جو ان پاکھنڈی اور جاہل اور گواروں کو سن کر کے اپنا بھی عقیدہ تباہ کر رہے ہیں اور اس قوم کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ فتنوں کا دور کہ ہمارا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو گیا، دنیا کے پیچھے کہاں تک آدمی بھاگے، جب اپنے ہی لوگ مسلمان کہلانے والے، سنی کہلانے والے، مولوی کہلانے والے لوگ اگر بدعقیدگی کے شکار ہو جائیں تو اس کے جھانسے میں جتنے جاہل لوگ آ جائیں، جتنے ان پڑھ لوگ آ جائیں، ان کی بات جتنے سننے والے لوگ وہ سب اپنے ہاتھ ایمان سے دھو بیٹھے۔ یہ ایک فتنہ ہے جو وہابیوں کی تقریر سن کر کے، غیر مقلدوں کی تقریر سن کر کے، یہودیوں کی تقریر سن کر کے، عیسائیوں کی تقریر سن کر کے اس سے متاثر ہو کر کے اپنا عقیدہ بھی بدل رہے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی داؤ پر لگا دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اندرونی ہمارے معاملات، باہر کے ہمارے حالات کیا ہیں، جو ظاہری ہمارے حالات کیا ہیں۔ ابھی آرکیسٹرا ہوا تھا کل اور پرسوں ہمارے نوجوان جنہیں جمعہ میں آدھا گھنٹہ پہلے وہ نہیں آ سکتے ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، یہ میلاد کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ معزز لوگ ہیں، یہ عزت دار کہلانے والے لوگ ہیں کہ ہم میلاد کی مجلس میں بیٹھیں گے ہماری توہین ہو جائے گی، آرکیسٹرا میں جا کر کے وہاں بھاشن دیتے ہیں، یہ اس کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ اور نوجوان عیاشی کرنے کے لیے ان کے رنڈیوں کی ناچ دیکھتے ہیں، یہ کو ان کے عزت نفس پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایمان کس دہانے پر لا کر کے ہمیں کھڑا کر دیا ہے، یہ ہمیں اپنے اندر جانچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان نوجوان وہاں پر بھرے پڑے تھے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کا فوٹو اور ویڈیو بنا کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ میں بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں۔ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں، کس قدر گناہ میں آدمی ڈوبا ہوا ہے اور گناہ کو کس طریقے سے اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ کی فطرت میں شامل ہے کہ اس قوم کو اندر سے اتنا کرپٹ کر دو کہ پھر یہ نام کا مسلمان رہ جائے، کام کا مسلمان نہ رہے، حیوان اسے بنا دیا جائے، جانوروں کی طرح اسے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے، اس لیے کہ کہیں اگر انسانیت باقی رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی کے خلاف یہ آواز اٹھانے لگے، اسے جانور بنا دو ورنہ بغاوت کر بیٹھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دین کی طرف واپس آ جائے، اپنے اسلام کی طرف پلٹنے لگے، تو پھر یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اسی لیے اسے کھیل میں لگا دو، اسے ناچ میں لگا دو، اسے گانوں میں لگا دو، اسے کرکٹ میں لگا دو، اسے میچ میں لگا دو، اسے جوا میں لگا دو، اسے کرم بورڈ میں لگا دو۔ اس سے پہلے میں نے کچھ نوجوانوں کو کہا تھا کہ کرم بورڈ مسجد کے سامنے نہیں کھیلنا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے منع کیا، ہم تو نیا خرید کے لائیں گے۔ امام صاحب منع کرتے ہیں، ہم تو نیا خرید کر کے لائیں گے۔ تھوڑا سا ہٹ کر کے ان کی مجلسیں سجتی ہے، اس قوم کو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے،
دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اسلام سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ناموس رسالت پر بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے اس کے پاس 3 گھنٹے ٹائم ہے، چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے کرم بورڈ کھیلنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، صبح سے شام تک جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ٹی وی کے اسکرین پر آنکھیں جمائے ہوئے بغیر کھائے پیے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ صبح سے شام تک بیٹھنے کے لیے یہ تیار ہے۔ ناچ گانے کی محفلیں کہیں بھی ہو، انہیں پتہ ہونا چاہیے پیسے خرچ کر کے جا کر کے اور ناچ اور گانے دیکھنے کے لیے یہ قوم تیار ہے۔ مجلس میلاد ہوگی تو علماء کی تقریر سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر کے بھاشن دینے کے لیے وہاں سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے۔ کہاں ہے کھڑے آپ؟ کس اسلام کو مانتے ہیں آپ؟ کیا کردار ہے آپ کا؟ کیا اسلام نے یہی حکم دیا تھا؟ ایک مسلمان کی پاکیزگی، عزت اور اخلاق اور کردار کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ مسلمان کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ اور مصر کی سرزمین پر حضرت خالد بن ولید نے یہ ثابت کر دیا تھا لوگوں کو، جب مصر کے لوگوں نے دعوت نظارہ دیا تھا مسلمان فوجیوں کو، مسلمان کے نوجوانوں کو، اور اپنے گھر کے چھتوں پر نیم برہنہ لڑکیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا تھا اور دولت کے دروازوں کو کھول دیا تھا اور راستے میں سکے اور جواہرات اور سونے اور چاندیوں کے انبار لگا دیے تھے، اور ایرانیوں نے کہا تھا اے خالد بن ولید اپنے مجاہدین کو اس راستے سے صرف گزار کر کے دکھا دو، ہم پھر اس رمضان کے لیے تیار ہیں یا تمہاری تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی صرف ایک آواز گونجی تھی کہ پاس شریعت ملحوظ خاطر رہے، تمہاری نگاہیں ان نامحرموں کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، تمہاری بد نگاہی کیا صحیح نگاہ کے طور پر بھی ان عورتوں کے طرف نہیں اٹھنی چاہیے، اور دولت کے انبار بھی اگر لگے ہو تو تمہارے ٹھوکروں سے لگ کر کے وہ دور ہٹ جائے، لیکن تمہارا ہاتھ ادھر نہیں بڑھنا چاہیے۔ صرف ایک آواز تھی، وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی اس قوم کے نوجوان تھے، وہ بھی مسلمان تھے، دور دراز علاقے میں عرب کی دھرتی کو چھوڑ کر کے ایران اور روم کے سلطنت کی طرف اسلامی پرچم لہرانے کے لیے گئے تھے، دور دراز علاقے میں رہ کر کے کئی مہینوں سے اپنے گھر بار سے دور، کھانے کے لیے کیا تھا اس دور میں، سوکھی روٹیاں کھایا کیا کرتے تھے، دولت کا انبار لگا ہوا تھا، عیاشیوں کے نظارے لگے ہوئے تھے، لیکن صرف ایک آواز گونجتی ہے مسلمان، اے مجاہدین اسلام تمہاری نگاہیں نیچی رہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک آواز پر اس میں کوئی ایک بھی ایسا نوجوان نہیں تھا جس نے ترچھی نگاہ سے بھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے وہ مجاہدین اسلام جن کی قربانی کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ دن بھر ہم عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں، دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ناموس رسالت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور کھیلنے اور کودنے اور تماشا اور ناچ اور گانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ یہ بھی یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے، سمجھو اس بات کو۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں ہے تمہارا احساس؟ کہاں ہے تمہارا ضمیر؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسلام کے وجود مسلمانوں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، ایک بچی کی آواز پر محمد بن قاسم ہندوستان پر آئے تھے، ایک بچی کی آبرو بچانے کے لیے، اور ہم عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ناچ اور تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، آرکیسٹرا میں بد نگاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوا اور ہلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کفار و مشرکین کے مشرکانہ تقریبات میں ہم شامل ہو کر کے عزت اور محبت کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو محبت لے کے کیا کرو گے؟ جب ایمان ہی رہے تو عزت لے کے کیا کرو گے؟ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو دولت لے کر کے کیا کرو گے؟ ایمان پر خاتمہ ہی نہیں ہوا تو دنیا کی چیزیں لے کر کے کیا کرو گے؟ اس سے زیادہ بدنصیب انسان کوئی نہیں ہے جو اپنے ایمان کو گنوا کر کے عزت تلاش کرتا ہے، یا اپنے ایمان کو گنوا کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، یا اپنے عزت کو گنوا کر کے دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے کشتیاں جلا ڈالی تھی صرف ایک ہندو لڑکی کی آبرو بچانے کے لیے، ہندو لڑکی کی آبرو بچانے کے لیے طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے اگر تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے تو تمہارا راستہ بند ہو چکے ہیں، اور آگے اگر ملک میں جا کر کے اسلام کا جھنڈا اگر تم گاڑنا چاہتے ہو تو وہاں پر تمہارے لیے اس دنیا میں بھی سکھ روئی ہوگی اور آخرت میں بھی سکھ ہوگی۔ کہاں ہیں ہم؟
اسلام جسے کہتا ہے کچھ اور ہے پیارے، اسلام جسے کہتے ہیں کچھ اور ہے پیارے، نفرت سے پرے اس کا ہر ایک دور ہے پیارے، ممکن ہے تو ڈھونڈ گنوائے ہوئے سامان بھارت کے مسلمان۔ اجمیر کی درگاہ مولا تیری جاگیر، ذرات میں کلیر کے پنہا تیری تصویر، سرہند کی مٹی سے نہا تاج شہیداں بھارت کے مسلمان۔ کیا ہم نے کھویا کیا پایا، کچھ احساس ہے، کچھ پتا چل رہا ہے ہم نے کیا کھویا کچھ پایا؟ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، مسجدیں تباہ ویران ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، کھیل تماشے کی محفلیں سجنی چاہیے، وہ جمنی چاہیے، 10 نوجوان ایک جگہ بیٹھ کر کے کرم بورڈ کھیلے، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دن میں کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، واقعی اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن ہم اور آپ کی وجہ سے نہیں، ہم کاٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اللہ ہماری جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور پھر وہ اسلام کا جھنڈا لے کر کے پوری دنیا میں لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باپ دادا نے ہم کو اسلام دیا ہے، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا کیے ہیں، ہمیں دین پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت۔ اور ایسے ہی خوش ذہن کے لوگ جب اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں تو وہی لوگ مرتد ہوتے ہیں، وہی لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں سے متاثر ہو کر کے اپنا دین اور مذہب سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اپنے ایمان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کون بگاڑ سکتا ہے، لیکن جب گمراہوں کی بات سنتے ہیں تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور ابھی یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے، لاکھوں مسلم لڑکیاں تباہی اور بربادی کی دہلیز پر ہے کسی کو فکر؟ کسی کو کوئی فکر نہیں۔ 1 سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی پورے گاؤں نوری نواڈی کسیاڈی، کہاں گئی وہ میٹنگ؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اسلام کا نام لے کر کے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں، ہاں ہنگامہ کر کے ختم کر دیتے ہیں؟ ان کی کتنی میٹنگیں چل رہی ہیں، کتنے ان لوگوں کی کمیٹیاں بن چکی ہے، اور مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں تباہی اور بربادی کی منزل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اور ہم صرف منصوبہ بندی کر کے سوچئے 1 سال کے بعد وہ سارے کا سارا ختم کر دیا۔ دوسری تحقیق ایک اور آئی ہے کہ پوری دنیا میں پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام تو پھیل رہا ہے، لیکن ہم کتنے مرتد ہو رہے ہیں یہ خیال نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور مسلمان مرد عورت اور لڑکے اور لڑکیاں اسکول کالج میں پڑھنے والے یہ مرتد ہو رہے ہیں، دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، اور اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا تھا، جب تم گناہوں میں ڈوب جاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو لائے گا، وہ دین کی خدمت کریں گے۔ ہم تو مرتد ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے افراد تو کٹتے جا رہے ہیں، اور یورپ اور امریکہ اور برطانیہ میں مسلمان پڑھے لکھے لوگ، ماہر فلکیات لوگ، وہ لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ کیا یہ احساس نہیں ہے ہمیں؟ وہ اسلام سے دامن سے وابستہ ہو کر کے وہ اسلام کا جھنڈا دنیا میں لہرائیں گے، اور ہم مسلمان کہلانے کے باوجود بھی مرتد ہو کر کے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک دن ہمارا بھی آئے گا، ایک دور ہمارا بھی آئے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، اور مرتد ہو کر کے مر چکے ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی تباہی ہوگی اور آخرت میں بھی تباہی ہوگی، اور جس وقت ہمارا دور آئے گا وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نہ دنیا رہے گا نہ دین رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا ہاتھ میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑتے اور گلتے رہو گے۔ کیا اس بات کا احساس نہیں؟ آنے والے نسلوں کی ہمیں کچھ فکر نہیں ہے؟ گمراہ مولویوں اور گمراہ اینکروں کی تقریر سن کر کے، ان کے لیکچر سن کر کے یہ قوم تباہ ہو رہی۔ دین سیکھنے کے لیے، قرآن کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین بھی ہم سیکھتے ہیں تو گمراہ لوگوں سے، وہابیوں کے مولویوں سے، غیر مقلدوں کے مولویوں سے، جن کا کوئی مذہب اور دین اور کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے ہم دین سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، ایمان جائے گا۔ ہندوانہ رسم و رواج اور ان کے کفریہ عقائد میں جا کر کے ہم شریک ہوں گے۔ ایک کفریہ جملہ نکل گیا اور خوشی کے مارے آپ اچھل گئے کام سے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بنا کیجئے مسلمان۔
مسلمان ہے رہا کیجئے مسلمان، ایمان تو ختم ہو گیا، زندگی بھر عبادت کیجئے بیکار ہے. ایمان کی فکر کسی کو نہیں ہے معاذ اللہ الا ماشاء اللہ. فکر ہے تو دنیا کی ہے. پاگل کی طرح انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پیسہ آنا چاہیے، چاہے حرام کے راستے سے ہو چاہے کسی اور کے راستے سے ہو، دنیا کے پیچھے انسان لٹو کی طرح گھوم رہا ہے. ایمان کی کوئی فکر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ایمان کی فکر ہوتی تو قرآن پڑھتے، دین پڑھتے، شریعت سمجھتے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. ہم خود پڑھتے، اپنے بچوں کو پڑھاتے، اپنے بچیوں کو پڑھاتے. لیکن دنیا کی چاہیے نا، دولت چاہیے ہمیں. دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے یہ قوم. دین پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنوں کا دور اس طریقے سے آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح ہو کر کافر ہو جائے گا. کیا میں اپنی طرف سے یہ بول رہا ہوں؟ کیا احساس نہیں ہے لوگوں کو؟ کیا اللہ کے رسول کا فرمان کیا غلط ہو سکتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو صبح کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہیں تو صبح تک کافر ہو جائیں گے، یا صبح کو مسلمان ہیں تو شام تک کافر ہو جائیں گے؟ وہ کون؟ ہم ہی لوگوں میں سے لوگ ہیں جو دوسروں کو سنتے ہیں، گمراہوں کو سنتے ہیں، بدعقیدوں کو سنتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. امام صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. بہت امام صاحب غلط بول دیے، تو پھر آپ صحیح بولتے ہیں تو آئیے نا ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے تقریر کیجئے. نماز پڑھانے کی باری آئی تو ایک دوسرے کا آدمی منہ دیکھتا ہے. ایک وقت امام صاحب نہیں ہے، ایک درجن امامت کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے. کوئی اس لائق نہیں ہے کہ نماز پڑھا سکے. زبان کھولنے کے لیے سب لائق ہیں. امام صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. کسی مجلس میں کھڑے ہو کر کے کہہ دیجئے 2 آیت قرآن پاک کی تلاوت کر دیجئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں. اذان دینے کے لیے کہہ دیجئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں. یہ مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، نماز پڑھنا امام کی ذمہ داری. تم کیا ہو؟ تم کہاں سے کھوئے ہوئے ہو؟ چلو بیٹھ جاؤ. کہاں ہیں ہم کھڑے؟ کب لوٹیں گے ہم اپنے دین کی طرف؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ٹارگٹ ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے. ہم دوسروں کے نگاہ سے اپنے آپ کو تولتے ہیں. ہم اپنے دین کے نقطۂ نگاہ سے اپنے مذہب اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں. دنیا والے کس اعتبار سے کامیاب ہے، اس کے کامیابی کا راز کیا ہے، ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں. اللہ نے اور رسول نے اور دین نے ہمیں کامیابی کے جو راستے بتائے اسے تو ہم نے پشت پشت ڈال دیا ہے. ہمیں اس سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، اور 100 سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی تھی. کیوں؟ کیا دولت کا انبار تھا ان کے پاس؟ کیا اسلحہ کا انبار لگا ہوا تھا ان کے پاس؟ صرف ایک طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، اور وہی ہمارے پاس نہیں ہے. پوری دنیا میں 8 کروڑ لوگ، 8 ارب لوگ بستے ہیں، جس میں 2 ارب لوگ مسلمان تم ہو. ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. سب سے بڑی آبادی عیسائیت کی ہے، اس کے بعد دوسری آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اس وقت مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں. کیوں؟ طاقت کی کمی ہے کیا؟ پیسے کی کمی ہے کیا؟ افراد کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں. ایک سے ایک دولت مند اس دنیا میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل چیز تھی ہم نے تو اسی کو ختم کر دیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند و بالا رہو گے، تمہاری حکمرانی ہوگی، لیکن شرط ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ. ایک شرط ہے کہ تم مومن کامل تو بن جاؤ، پھر تمہاری ہی. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا اٹھے تھے نا. انقلاب کا نعرہ اللہ کے رسول نے تنہا لگایا تھا نا. 23 سال کی مدت میں لاکھوں کے افراد اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے. 100 سال میں آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ آج ایک مسلمان 1000 کافروں پر بھاری ہے، اور ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ ایک کافر 1000 مسلمان پر بھاری ہوگا. اور آج وہ دن دیکھ رہے ہیں.
لہذا ہمیں اپنے آپ کو ہمارے اپنے عقیدے اور ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. زندگی تباہ ہوتی ہے ہو جائے, ایمان اور عقیدہ اگر صحیح سلامت ہے تو کامیاب ہو, اور اگر ایمان ہی چلا گیا, دنیا کی حکومت مل گئی تو برباد ہو. اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.